ایک حدیث کا ترجمہ ہم لوگ سنتے ہیں اور ایک حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کی وضاحت ہم لوگ ایک دو باتیں سن کر کے مسائل الجاہلیہ سنیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم میں 1910 کے اندر ہے، من ماتا ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من نفاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مر گیا اور جہاد نہیں کیا اور جہاد کے بارے میں اس کے دل میں خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی، ارادہ بھی نہیں کیا، ایسے جہاد کیے ہوئے بغیر مر گیا اور جہاد کے بارے میں ارادہ بھی نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نفاق کے ایک حصے میں مر گیا، وہ آدمی نفاق کے ایک حصے میں، ایک شعبے میں وہ مر گیا۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر غزوہ کے، بغیر جہاد کے، یا جہاد کی کوئی خواہش بھی نہیں اور اسی طرح مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نفاق کے ایک حصے میں مر گیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو جہاں حاکم وقت اور خلیفۃ المسلمین کہتے ہوں کہ ایسا مسئلہ ہے اور جو نہ کرے تو بڑا ایک پھر نفاق کے ایک حصے میں مر جائے گا۔ اسی وجہ سے مسلمان یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر ایسا موقع ملے گا تو پھر جان کی قربانی دینی پڑے گی تو دیا جائے گا، اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو غزوے کی بات ہے، جہاد کی بات ہے، لوگ سمجھتے نہیں کہ صرف جہاد، سمجھتے ہیں کہ جا کر کسی کو کاٹ دیں گے، مار دیں گے، یہی جہاد ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر جہاد کے 13 مراتب بیان کیے ہیں، جہاد کے 13 مراتب بیان کیے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی آج کل کیا کرتا ہے، تھوڑا سا جذبات میں آ کر کے بہت الٹا پلٹا مچاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہاں حملہ کر دیں، وہاں حملہ کر دیں، اور نہ سمجھی میں بہت کچھ غلطیاں کر دیتا ہے، حالانکہ جو سب سے پہلے کرنا ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ تو جہاد کے 13 مراتب جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں؟ اہم جو مین مراتب ہیں وہ 4 ہیں، وہ 4 مراتب ہیں، اسی سے پھر نکل کر کے 13 بنتے ہیں۔ کیسے؟ ایک یہ ہے کہ جہاد النفس، نفس کا جہاد، اور ایک ہے جہاد الشیطان، شیطان سے جہاد، اور ایک ہے جہاد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد، اور چوتھا ہے جہاد اصحاب الظلم والبدع والمنکرات، ظلم کرنے والے، بدعت کرنے والے اور منکر جو کام ہے، گناہ وغیرہ، ان کے ساتھ جہاد۔ تو یہ جہاد کے 4 اہم نقطے ہیں، اس سے 13 بنتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نفس سے جہاد ہے، اس کے بعد شیطان سے جہاد ہے، اس کے بعد کافر اور منافق جو ہیں ان سے جہاد ہے، اور اس کے بعد ظلم، بدعت، منکرات کرنے والے کے ساتھ جہاد ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا، تبھی بہت کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بندہ نہیں سمجھ پاتا ہے اور بہت الٹا سیدھا کام کر دیتا ہے۔ تو یہ جو پہلے ہے نفس کا جہاد، اس نفس کے جہاد کے 4 مرتبے ہیں۔ نفس سے جہاد کیسے کرنا، نفس سے جہاد کیسے کرنا، اس کے 4 مرتبے ہیں۔ اب ان باتوں کو ہم کو دیکھیے سمجھ کر کے اپنے نفس کو بچانا پڑے گا۔
اپنے نفس کو بچانا پڑے گا. کیسے؟ نفس کے جہاد کے 4 مراتب ہیں. پہلا ان یجاہدھا علی تعلم الہدی ودین الحق الذی لا فلاح لها ولا سعادۃ فی معاشها ومعادها الا به ومتى فاتها علمه شقیت فی الدارین. کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد پہلا فرسٹ مرتبہ یہ ہے کہ نفس کو ہدایت اور دین حق سکھایا جائے. بات سمجھ رہی ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا کیا؟ نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں 4 باتیں ہیں. پہلی بات، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہدایت اور دین حق سکھایا جائے، دین حق کی تعلیم دی جائے اپنے نفس کو. وہ دین حق لا فلاح لہا، جس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے، ولا سعادت، اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہے. حق اور ہدایت ہی میں کامیابی اور خوش نصیبی ہے. اور کہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اسی کے ذریعے سے، ہدایت اور دین حق کی معرفت اور تعلیم سے ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر نفس کو ہدایت اور دین حق نہ بتایا جائے تو پھر دونوں جگہ بدبخت ہو جائے گا. یہ نفس دین یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہوگا اس نفس کو. یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہدایت اور دین حق نفس کو بتایا جائے. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ان یجاہد نفسہ علی العمل بہ بعد علمہ، کہ اس نفس کو جو ہدایت اور دین حق بتائے نا اس پر ابھارا جائے اور اس کے ساتھ جہاد کیا جائے کہ نفس اس پر عمل کرے گا، آدمی اس پر عمل کرے گا. کہتے ہیں کہ الا فمجرد العلم بلا عمل ان لم یضرها لم ينفعها. کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہدایت سیکھ لیا، حق سیکھ لیا اور عمل نہیں کر رہا ہے، بس صرف علم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر نقصان نہیں دے گا، اگر نقصان نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان باتوں کو صحیح سے سمجھیے کہ جہاد کے 4 مراتب بیان کیے گئے. 4 مراتب، ایک تو یہ ہے کہ نفس سے جہاد کرنا، اسی طریقے سے شیطان سے جہاد کرنا، اسی طریقے سے کافر اور منافق سے جہاد کرنا، اسی طریقے سے ظلم کرنے والے، بدعت کرنے والے اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرنا. تو پہلے نفس سے جہاد کرنے میں بھی 4 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ نفس کو ہدایت اور دین حق سکھایا جائے. اس ہدایت اور دین حق کے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی نہیں ملے گی. سکھانے کے بعد دوسرا مرتبہ پھر کیا ہوتا ہے کہ عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اگر کوئی علم سیکھ لیا اور عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر نقصان نہیں کر رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ان یجاہدھا علی الدعوۃ الیہ وتعلیمہ من لا یعلمہ. کہتے ہیں جو کچھ سیکھا، عمل کیا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، جو نہیں جانتے ہیں اس کو بتانا، اس کو سکھانا، تعلیم ہی اس کو سکھانا. من لا یعلمہ، جو اس ہدایت دین حق کو نہیں جانتے ان کو بتانا، سکھانا. تو اب دیکھیے یہ تیسرا مرتبہ ہے. پہلے اس کو سیکھنا، خود عمل کرنا، پھر دوسرے کو بتانا، سکھانا. کہتے ہیں کہ جو آدمی سیکھ کر کے چھپا لے، اللہ رب العالمین کی ہدایت اور بینات کو چھپا لے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور اس کا علم جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا. اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا. جو آدمی چھپا لے وہ ہدایت کی باتیں دوسرے کو بتایا نہیں، چھپا کر رکھتا ہے. تو یہود اور نصارہ نے ایسا ہی کیا. یہود اور نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپا دیا، ہدایت
چھپا دیا، اور بہت سارے لوگ آج بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. قرآن اور سنت ہے موجود، لیکن اس کی جگہ دوسری چیز لاتے ہیں اور قرآن و سنت کو ڈھانپ دیتے ہیں. یہ بھی ایک چھپانے کی شکل ہے. اور چوتھا مرتبہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ان یجاہد علی الصبر علی مشاق الدعوہ الی اللہ وعز الخلق ویتحمل ذلک کلہ للہ. کہتے ہیں کہ اب دعوت دیں گے تو اللہ کی طرف بلانے میں مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گے، اس پر صبر کرنا. مخلوق کی تکلیف دینے والی باتوں اور تکلیف دینے والی چیزوں سے اس کو صبر کرنا پڑے گا نفس کو، اور یہ سب صرف اللہ کے لیے کرنا پڑے گا. یہ سب صرف اللہ کے لیے کرنا پڑے گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین سیکھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دوسرے کو بتانا، اور صبر بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا. یہ 4 مرتبے ہیں جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا. اب سوچئے، آدمی یہ پہلے درجہ ہی کو چھوڑ دیتا ہے اور جوش میں آ کر کے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کافروں سے جہاد کر دوں گا، منافقوں سے جہاد کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، اور خود شرک بدعت خرافات میں ڈوبا ہوا رہتا ہے. دین سمجھ نہیں پاتا، دین سمجھ نہیں پاتا تو آگے کے مرتبے کو کیسے حاصل کرتا ہے؟ یہ بات ہے. باسمار یہ اسی وجہ سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کو تعلیم دے کر کے، عمل کر کے، اور وہ تعلیم دوسرے کو بتا کر کے، پھر اس پر صبر کر کے. جو بندہ ایسا کر لیتا ہے تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ. جو ان 4 مرتبوں کو مکمل کر لیتا ہے تو وہ ربانیین میں سے ہو جاتا ہے. ربانی، پروردگار والا، رب والا آدمی ربانیین میں سے ہو جاتا ہے. فَإِنَّ السَّلَفَ يُجْمِعُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَحِقُّ أَن يُسَمَّى رَبَّانِيًّا حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ فَمَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ فَذَاكَ يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس بات پر وہ پکا اکٹھا ہو گئے تھے کہ عالم کو اسی وقت ربانی کہا جائے گا. ربانی اسی وقت، کسی عالم کو عالم ربانی کہتے ہیں نا، عالم ربانی اسی وقت کہا جائے گا جب وہ حق جانے اور پھر اس حق پر عمل بھی کرے اور اس حق کو سکھائے بھی، تبھی اس کو عالم ربانی کہا جائے گا. ربانی عالم اسی وقت کہا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ جو آدمی علم سیکھ لے، عمل کر لے، دوسرے کو سکھا دے، تو اسی کے لیے عظیم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی عظیم ہے، آسمان اور زمین میں بہت عظیم انسان ہے. تو یہ بات ہے، اس کو عظیم پکارا جاتا ہے، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی. اس کو ربانی کہا جاتا ہے. اور ربانی علماء یاد رکھیے بہت کم ملتے ہیں. ربانی علماء بہت کم ملتے ہیں جو حق جانتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اور پھر اس کو سکھاتا بھی ہو. ورنہ عالم تو آپ کو بہت سارے ملیں گے، علماء سو ملیں گے جو بدعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، خرافات کرواتے ہیں. بہت سارے تو ابھی ایسے نکلے ہیں کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کتاب کہاں سے الٹے سیدھے پڑھ کر کے بتاتے ہیں. تو اس طریقے سے مسئلہ ہے. تو وہ عالم ربانی نہیں ہے، وہ علماء سو، گمراہ اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والے لوگ رہتے ہیں. اچھا، یہ بات ہو گئی. شیطان سے جہاد کے 2 مرتبے ہیں. شیطان سے جہاد کے 2 مرتبے ہیں. کہتے ہیں کہ جہادہ علی دفع ما یلقی الی العبد من الشبہات والشکوک القادحہ فی الایمان. شیطان سے جہاد 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ پہلا درجہ یہ ہے کہ شیطان جب انسان کے دل میں شک شبہ پیدا کرے، بندے کے دل میں شک شبہات پیدا کرے جو ایمان میں نقصان دیتے ہو،
ایمان میں نقصان دینے والے شک شبہات ڈالتا ہے تو اس کو دور کرنا، اس کو دور کرنا یہ شیطان سے جہاد ہے، شیطان سے جہاد ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ غلط ارادے اور شہوات دل میں شیطان ڈالتا ہے، اس کو دور کرنا۔ شبہات اور شہوات یہ دو خطرناک ہے، آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، شرک میں چلا جاتا ہے، بدعت میں چلا جاتا ہے، زناکاری میں چلا جاتا ہے، چوری میں چلا جاتا ہے، حرام کمائی میں چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں اگر روک نہیں پائے تو شکوک اور شبہات یہ شیطان کا پہلا یہ ہے، اس سے جہاد کرنا، اس کو دور کرنا، ان ڈاؤٹس کو، شکوک کو دور کرنا، تو یہ شیطان سے جہاد ہوگا، شیطان سے جہاد ہوگا۔ یاد رکھیے کتنے لوگ اسلام پر ڈاؤٹ پیدا ہو کر کے دین سے نکل گئے، کوئی قرآن مجید کی آیتوں کو نکالنے کے چکر میں خود دین سے نکل گیا، ایسے ہوتا ہے۔ اور جو باطل ارادے، غلط ارادے، شہوات، خواہشات انسان کو بہت دور لے جاتے ہیں، حرام کمائی میں، حرام کاموں میں لے جاتے ہیں، ان کو دور کرنا۔ اچھا کیسے دور کریں گے؟ آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ جو شیطان ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں تو کیسے دور کرنا، اس کو شبہات کو کیسے دور کرنا اور شہوات کو کیسے دور کرنا؟ اس کے دو ہتھیار ہیں، اس کے دو ہتھیار ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا، شیطان کے پہلے جو حملہ ہے شک شبہات پیدا کر رہا ہے تو اس کو یقین سے دور کرنا، اس کو یقین سے دور کرنا۔ یقین جہاں ہے وہاں شک شبہ نہیں رہتا، بات میں آ رہی ہے؟ جہاں یقین ہے وہاں شک شبہات نہیں ہوتا۔ اور یقین کب ہوتا ہے؟ یقین کب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں سب سے پہلے ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ جو آدمی قرآن اور سنت میں شک پیدا کرے گا، شک کرے گا، یقین نہیں ہے، وہ یاد رکھیے شیطان کے چنگل میں پھنس کر کے کہاں کہاں پھنس جائے گا، کہاں کہاں پھنس جائے گا۔ تو یہ شیطان سے جہاد دو مرتبے ہیں، شکوک، شبہات، ڈاؤٹس جو ایمان کو خراب کرتے ہیں ان کو دور کرنا، اور وہ یقین سے ہوتا ہے، وہ یقین سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے غلط ارادے، شہوات کو کیسے دور کریں گے؟ صبر کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ انسان کی خواہش ہو رہی ہے کچھ غلط کام کرنے کا تو صبر کرے، بندہ صبر کرے، تو یہ صبر کے ذریعے سے اس شیطانی ہتھ کنڈے کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے اور وہ یقین کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بڑی فضیلت بھی دیتا ہے، اس کو بڑی فضیلت بھی دیتا ہے۔ سورہ السجدہ میں 24ویں آیت میں یہ بات ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہا کہ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے، امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے۔ سورہ سجدہ جو 30 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 پر 4۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ جب لوگوں نے صبر کیا اور یقین کیا اللہ کی آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، ہدایت کے امام بنائے۔ تو پیغمبر جو ہے، پیغمبر علیہ السلام جو بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں وہ ہدایت کے امام تھے، لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے، رہنمائی کر رہے تھے۔ ان کے اندر یہ دونوں باتیں تھیں، صبر اور یقین، صبر اور یقین۔ اتنا صبر کیے کہ اس زمین پر کوئی صبر اتنا نہیں کر پائیں گے، اور اتنا یقین تھا کہ اتنا یقین کسی کو نہیں ہوگا،
انہی پر وحی اترتی تھی نا، تو کیسے یقین نہیں ہوگا؟ ان کو ڈاؤٹ ہوگا رہو تو دین کی کیا خدمت کریں گے؟ تو جس آدمی کو بھی ڈاؤٹ آیا اور صبر نہیں ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، شیطان کے چکر میں پھنس جائے گا، اور یا تو کفر کر بیٹھے گا یا تو حرام کر کام میں چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے ان چیزوں سے بندے کو دور رہنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ کفار اور منافقین سے جہاد کے 4 مرتبے، دیکھیے نفس سے جہاد کے 4 ہو گئے، شیطان کے 2 ہو گئے، اور کافر اور منافقین سے 4، ٹوٹل ابھی کتنے؟ 10۔ اچھا یہ 4 کیسے ہیں؟ کافروں اور منافقوں سے جہاد کے 4 مرتبے کیا ہے؟ کہتے ہیں بالقلب واللسان والمال والنفس۔ بالقلب، یہ دل سے جہاد، یعنی کافر اور منافق کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارے دل میں کافر اور منافق کی محبت نہیں ہونا چاہیے، ان سے ہم کو نفرت رکھنا، یہ دین سکھاتا ہے ہم کو۔ ایسے نہیں کہ کافروں سے دلی دوستی کر لیں گے تو پھر ان کی بات کو ماننا پڑے گا، ان کی بات کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ بات ہے، وہ اللہ رب العالمین کو نہ ماننے کی وجہ سے ہم ان سے دوستی نہیں کرتے، کیونکہ دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ چاہے وہ باپ ہو یا دادا ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کو نہیں مانتا تو ہمارا دلی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجارت کریں گے، ساتھ میں تجارت کریں گے، وہ الگ ہے، لیکن دلی دوستی الگ ہے، دلی دوستی الگ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہے، تو دل سے جہاد یہی ہے، اور لسان، زبان سے جہاد کریں گے، ان کو حق بات بتائیں گے اور کہیں گے کہ تو گمراہی پر ہے۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگوں کو یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ حق بات بولے، ڈر سے، یہ سے، تو زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے، اور اس کام کو سب سے زیادہ نبیوں نے کیا، صحابہ نے کیا، اور نبیوں کے وارثین جو علماء حق ہیں انہوں نے کیا ہے، اور آج تک کرتے آ رہے ہیں زبانی جہاد۔ اور مال سے جہاد کرنے میں مال بھی خرچہ ہوتا ہے، جاتے جاتے تو مال بھی بہت سارے لگتے ہیں، اونٹ وغیرہ، کسی راستے میں جانا رہتا ہے، اونٹ پر سواری ہو کر کے پہلے جاتے تھے، اور بہت کچھ مال اور خرچہ ہوتے تھے، اور نفس یعنی کبھی کبھی جان بھی چلی جاتی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں ہم لوگ صرف یہی جانتے تھے، ہے نا، کہ جہاد کرتے ہیں جان نکل جاتی ہے، لیکن جہاد کے اتنے مرتبے ہیں، جہاد کی اتنے مراتب ہیں، اتنے کیٹیگریز ہیں، اتنے کیٹیگری اور مرتبے ہیں، درجات ہیں، تو ان سب کو جاننا، اب کوئی آدمی کیا کرتا ہے، ان سب کو جانے بغیر مار دیں گے، پھاڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ سب خرافات ہے۔ یاد رکھیں، یہ سب خرافات ہے اور خارجیت ہے، بغیر حاکم کے جہاد کرنا یہ خارجیت ہے۔ تو یہ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کے 4 مراتب ہیں، دل سے، زبان سے، مال سے اور نفس سے۔ تو یہ بات ہے۔ اور رہی بات ظلم کرنے والے، بدعات کرنے والے اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرنا، اس کے 3 مرتبے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاد بولے تو گلا کاٹ دینا، یہی سمجھتے ہیں نا۔ جہاد بولے تو لوگ سوشل میڈیا میں یہ پھنسا کر رکھتے ہیں لوگوں کو، جہاد کا نام لیتے ہی تو دیکھو یہ بہت فتنہ ہے، فسادی ہے، ایسے ویسے ہے، ایسے کہتے ہیں۔ لیکن کس کے ساتھ جہاد کرنا اور وہ چیز کیا ہے، الگ الگ باتیں۔ اپنے آپ کو خود اپنے آپ سے جہاد کرنا، نفس سے، اس کو اللہ کی توحید اور ہدایت بتانا، یہ بھی جہاد ہی ہے۔ تو ظلم کرنے والوں کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ 3 مرتبے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہاتھ سے جہاد، دوسرا زبان سے، تیسرا دل سے۔ ہاتھ سے ظلم کرنے والوں کو ہاتھ سے روکیں گے، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا۔ یہ بھی بات حدیث میں آتی کہ نہیں آتی ہے کہ
ظالم کا ہاتھ روک لیا جائے، ہاتھ سے اس کو روکا جائے. اگر طاقت ہے کسی کو ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے، بدعت کرنے والے کو بھی ہاتھ سے روکے اور گناہ کرنے والوں کو بھی ہاتھ سے روکے. یہ پہلا درجہ ہے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہے بھائی غلط کام کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، یہ غلط ہے. یہ بھی ایک جہاد ہے، سوچئے. اور اسی طریقے سے اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس کام کے بارے میں نفرت کرے اور اس آدمی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے. اور یہ حدیث میں یہ بات ہے کہ یہ ایمان کا بہت کم درجہ ہے، ایمان کا بہت کم درجہ ہے. تو یہ ٹوٹل پورے 13 درجے ہوئے، 13 درجے. نفس سے 4 اور شیطان کے بارے میں 2 اور کافر اور منافق کے بارے میں 4، 10 ہو گئے. اور ظلم کرنے والے، بدعت کرنے والے، گناہ کرنے والوں کے 3 درجات. یہ اس حدیث میں جو بات ہے، اس حدیث کو سامنے رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من مات ولم یغزو، جو آدمی مر گیا اور جہاد نہیں کیا اور جہاد کے بارے میں ارادہ بھی نہیں کیا تو نفاق میں مرتا ہے، نفاق کے ایک حصے میں مرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اسی کی وضاحت میں یہ سب پوری باتیں آئی. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کر پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کر پا رہے ہیں کہ نہیں، شیطان سے جہاد کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور پھر بدعت ظلم کرنے والوں کے ساتھ جہاد کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں. اور رہی بات کافر اور منافقین کے ساتھ جہاد جان سے وغیرہ، تو پھر اس کے کچھ قانون ہیں اور وہ اسلامی ملک میں بادشاہ کے انڈر پر رہ کر کے یہ سب ہوتا ہے. لیکن نفس سے جہاد کرنے میں تو کوئی اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو کم سے کم بندہ اپنے نفس سے تو جہاد کرے، اپنے نفس سے جہاد کرے کہ اس کو ہدایت سکھائے اور حق سکھائے، اس پر عمل کرے اور اپنے بال بچوں کو اس کو سکھائے اور دوسرے کو بتائے اور اس پر صبر کرے. تو یہ باتیں ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے.